اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 52 سے 87۔ اور ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل وسترت کیا ہے، ہدایت اور رحمت بن کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا اب وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے۔ پس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو وہ گڑتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مطمئن آسین ہوا۔ وہ اڑاتا ہے رات کو دن پر اور دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے، سب تابعدار ہیں اس کے حکم کے۔ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع آشا کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم مجھے کچھ بے عقلی نہیں، بلکہ میں خدا بندے عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہود کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ بس تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہو اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے
اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری. پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر ہم نے بچا لیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے. پس اسے چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور یاد کرو جب کہ خدا نے عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین اترادھیکاری بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان مومنین سے بولے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ متکبر گھمنڈی لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو. پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے. اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے. پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی. پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود پوجیے نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے. پس ناپ اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس راہ میں کجی ٹیڑھ تلاش کرو. اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر تمہیں بڑھا دیا گیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.